سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے سالم اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو ساجیوں کے درمیان ساجی کے غلام کو اگر کسی ایک ساجی نے آزاد کیا تو اگر آزاد کرنے والا مالدار ہے تو باقی حصوں کی قیمت کا اندازہ کیا جائے گا، پھر اسی کی طرف سے پورے غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2521۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام میں اپنے حصے کو آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ غلام کی پوری قیمت ادا ہو سکے تو اس کی قیمت انصاف کے ساتھ لگائی جائے گی اور باقی ساجیوں کو ان کے حصے کی قیمت اسی کے مال سے دے کر غلام کو اسی کی طرف سے آزاد کر دیا جائے گا، ورنہ غلام کا جو حصہ آزاد ہو چکا وہ ہو چکا، باقی حصوں کی آزادی کے لیے غلام کو خود کوشش کر کے قیمت ادا کرنی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2522۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مشترک غلام کے اپنے حصے کو آزاد کیا اور اس کے پاس غلام کی پوری قیمت ادا کرنے کے لیے مال بھی ہے تو پورا غلام اسے آزاد کرانا لازم ہے، لیکن اگر اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جس سے پورے غلام کی صحیح قیمت ادا کی جا سکے تو پھر غلام کا جو حصہ آزاد ہو گیا وہی آزاد ہوا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2523۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، شرکا لہو فی عبد، اور اس کے پاس اتنا مال بھی تھا جس سے پورے غلام کی مناسب قیمت ادا کی جا سکتی تھی تو وہ غلام پوری طرح آزاد سمجھا جائے گا، باقی حصوں کی قیمت اس کو دینی ہوگی۔ نافع نے بیان کیا، ورنہ اس کا جو حصہ آزاد ہو گیا بس وہ آزاد ہو گیا۔ ایوب نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ آخری ٹکڑا خود نافع نے اپنی طرف سے کہا تھا یا یہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2524۔ نافع نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ غلام یا باندی کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ اگر وہ کئی ساجیوں کے درمیان مشترک ہو اور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اس شخص پر پورے غلام کے آزاد کرانے کی ذمہ داری ہوگی، لیکن یہ اس صورت میں جب شخص مذکور کے پاس اتنا مال ہو جس سے پورے غلام کی قیمت ادا کی جا سکے، غلام کی مناسب قیمت لگا کر دوسرے ساجیوں کو ان کے حصوں کے مطابق ادائیگی کر دی جائے گی اور غلام کو آزاد کر دیا جائے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2525۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا غلام کا ایک حصہ آزاد کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2526۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ساجے کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کی پوری آزادی اسی کی ذمہ ہے بشرطہ کہ اس کے پاس مال ہو، ورنہ غلام کی قیمت لگائی جائے گی اور اس سے اپنے بقیہ حصوں کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کے لیے کہا جائے گا، لیکن اس پر کوئی سختی نہ کی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2527۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2528۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا مدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی سمجھی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی
یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تو یہ ہجرت محض اسی کے لیے ہوگی جس کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2529۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے مدینہ کے گلی نکلے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ راستے میں وہ دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ پھر جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا غلام بھی اچانک آ گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ لو تمہارا غلام بھی آ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ غلام اب آزاد ہے۔ راوی نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پہنچ کر یہ شعر کہے تھے، ہے پیاری گو گٹھن ہے اور لمبی میری رات، پر دلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2530۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے قیس نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو آتے ہوئی راستے میں یہ شعر کہا تھا، ہے پیاری گو کٹھن اور لمبی میری رات، پر دلائی اس نے دارالکفر سے مجھ کو نجات۔ انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں میرا غلام مجھ سے بچھڑ گیا تھا، پھر جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسلام پر قائم رہنے کے لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر لی۔ میں ابھی آپ کے پاس بیٹھا ہی ہوا تھا کہ وہ غلام دکھائی دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ یہ دیکھ تیرا غلام بھی آ گیا۔ میں نے کہا، حضور وہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ پھر میں نے اسے آزاد کر دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو قریب نے اپنی روایت میں ابو اسامہ سے یہ لفظ نہیں روایت کیا کہ وہ آزاد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2531۔ ابراہیم بن حمید نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے کہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے تو ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا۔ آپ اسلام کے ارادے سے آ رہے تھے، اچانک راستے میں وہ غلام بھول کر الگ ہو گیا۔ پھر یہی حدیث بیان کی، اس میں یوں ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اللہ کے لیے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2532۔ ابو علی ایمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، اور ان سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی تھی کہ زمہ کی باندی کے بچے کو اپنے قبضے میں لے لے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکا میرا ہے۔ پھر جب فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے زمہ کی باندی کے لڑکے کو لے لیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ عبد بن زمہ بھی ساتھ تھے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ انہی کا لڑکا ہے۔ لیکن عبد بن زمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، جو زمہ میرے والد کی باندی کا لڑکا ہے، انہی کے فراش پر پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمہ کی باندی کے لڑکے کو دیکھا تو وہ واقعی وہ عتبہ کی صورت پر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبد بن زمہ یہ تمہاری پرورش میں رہے گا کیونکہ بچہ تمہارے والد ہی کے فراش میں پیدا ہوا ہے۔ آپ نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اسود بنت زمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اس سے پردہ کیا کر۔ یہ ہدایت آپ نے اس لیے کی تھی کہ بچے میں عتبہ کی شبہات دیکھ لی تھی۔ سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2533۔ عمر بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ایک شخص نے اپنی موت کے بعد اپنے غلام کی آزادی کے لیے کہا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کو بلایا اور اسے بیچ دیا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ غلام اپنی آزادی کے پہلے ہی سال مر گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2534۔
شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن دینار نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولا کے بیچنے اور اس کے حبہ کرنے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2535۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے خریدا تو ان کے مالکوں نے ولا کی شرط لگائی کہ آزادی کے بعد وہ انہی کے حق میں قائم رہے گی۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم انہیں آزاد کر دو۔ ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو قیمت دے کر کسی غلام کو آزاد کر دے۔ پھر میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کے شوہر کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا۔ بریرہ نے کہا کہ اگر وہ مجھے فلاں چیز بھی دیں تب بھی میں اس کے پاس نہ رہوں گی، چنانچہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2536۔ اسماعیل بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے موسیٰ نے، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ انصار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور اجازت چاہی اور آ کر عرض کیا کہ آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ معاف کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2537۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے حشام نے، انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ حکیم بن حزام نے اپنے کفر کے زمانے میں 100 غلام آزاد کیے تھے اور 100 اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیے تھے۔ پھر جب اسلام لائے تو 100 اونٹ لوگوں کی سواری کے لیے دیے اور 100 غلام آزاد کیے۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، بعض ان نیک اعمال کے متعلق آپ کا فتویٰ کیا ہے جنہیں میں نے یہ نیت ثواب کے کفر کے زمانے میں کیا کرتا تھا؟ حشام بن عروہ نے کہا، اتخنس بہا کے معنی اتبر رب ہا کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، جو نیکیاں تم پہلے کر چکے ہو وہ سب قائم رہیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2538۔ لیث نے خبر دی، انہیں عقیل نے، انہیں ابن شہاب نے کہ عروہ نے ذکر کیا کہ مروان اور مصور بن مخرمہ نے انہیں خبر دی کہ جب حوازن قبیلے کے بھیجے ہوئے لوگ مسلمان ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے کھڑے ہو کر ان سے ملاقات فرمائی۔ پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے درخواست کی کہ ان کے اموال اور قیدی واپس کر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھتے ہو میرے ساتھ جو لوگ ہیں، میں اکیلا ہوتا تو تم کو واپس کر دیتا، اور بات وہی مجھے پسند ہے جو سچ ہے۔ اس لیے 2 چیزوں میں سے ایک ہی تمہیں اختیار کرنی ہوگی، یا اپنا مال واپس لے لو یا اپنے قیدیوں کو چھڑا لو۔ اسی لیے میں نے ان کی تقسیم میں بھی دیر کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے لوٹتے ہوئے جورانہ میں حوازن والوں کا وہاں پر کئی راتوں تک انتظار کیا تھا۔ جب ان لوگوں پر یہ بات پوری ظاہر ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 چیزوں، مال اور قیدی میں سے صرف ایک ہی کو واپس فرما سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے آدمی ہی واپس کر دیجئے جو آپ کی قید میں ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ کی تعریف اس کی شان کے مطابق کرنے کے بعد فرمایا، اما بعد، یہ تمہارے بھائی ہمارے پاس نادم ہو کر آئے ہیں، اور میرا بھی خیال یہ ہے کہ ان کے آدمی جو ہمارے قید میں ہیں انہیں واپس کر دیے جائیں۔ اب جو شخص اپنی خوشی سے ان کے آدمی کو واپس کرے وہ ایسا کر لے، اور جو شخص اپنے حصے کو چھوڑنا چاہے اور اس شرط پر اپنے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہو کہ ان قیدیوں کے بدلے میں ہم اسے اس کے بعد سب سے پہلی غنیمت میں سے جو اللہ تعالی ہمیں دے گا اس کے حصے کا بدلہ اس کے حوالہ کر دیں گے، تو وہ ایسا کر لے۔ لوگ اس پر بول پڑے کہ ہم اپنی خوشی سے قیدیوں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، لیکن ہم پر یہ ظاہر نہ ہو سکا کہ کس نے ہمیں اجازت دی ہے اور کس نے نہیں دی، اس لیے سب لوگ اپنے خیموں میں واپس جائیں اور سب کے چودھری آ کر ان کی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ چنانچہ سب لوگ چلے آئے
اور ان کے سرداروں نے ان سے گفتگو کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی کہ سب نے اپنی خوشی سے اجازت دے دی ہے۔ یہی وہ خبر ہے جو ہمیں حوازن کے قیدیوں کو سلسلے میں معلوم ہوئی ہے۔ زہری نے کہا اور انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بحرین سے مال آیا کہا تھا کہ بدر کے موقع پر میں نے اپنا فدیہ دے دیا تھا، اور عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2539۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2540۔ عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو ابن عون نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نافع رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو المصطلق پر جب حملہ کیا تو وہ بالکل غافل تھے اور ان کے مویشی پانی پی رہے تھے۔ ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا، عورتوں بچوں کو قید کر لیا گیا۔ انہیں قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین بھی تھی۔ نافع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ یہ حدیث مجھے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تھی، وہ خود بھی اسلامی فوج کے ہمراہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2541۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ربیہ بن عبد الرحمن نے، انہیں محمد بن یحییٰ بن حبان نے، ان سے ابن ابی مہریز نے کہ میں نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان سے ایک سوال کیا۔ آپ نے جواب میں کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی مصطلق کے لیے نکلے۔ اس غزوے میں ہمیں قبیلہ بنی مصطلق کے عرب قیدی ہاتھ آئے اور راستے ہی میں ہمیں عورتوں کی خواہش ہوئی اور عورتوں سے الگ رہنا ہم کو مشکل ہو گیا اور ہم نے چاہا کہ عزل کر لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم عزل کر سکتے ہو، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن جن روحوں کی بھی قیامت تک کے لیے پیدائش مقدر ہو چکی ہے وہ تو ضرور پیدا ہو کر رہیں گے، لہٰذا تمہارا عزل کرنا بیکار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2542۔ جریر بن عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے عمارہ بن قینقاع، ان سے ابو زرعہ، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا رہا ہوں۔ دوسری سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے ابن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو جریر بن عبد الحمید نے خبر دی، انہیں مغیرہ نے، انہیں حارث نے، انہیں ابو زرعہ نے اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تیسری سند اور مغیرہ نے ہمارا سے روایت کی، انہوں نے ابو زرعہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تین باتوں کی وجہ سے جنہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت مخالف ثابت ہوں گے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کے یہاں سے زکوٰۃ وصول ہو کر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری قوم کی زکوٰۃ ہے۔ بنو تمیم کی ایک عورت قید ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دے کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2543۔ اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے محمد بن فضیل سے سنا اور انہوں نے مطرف سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے ابو بردہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2544۔ شعبہ نے بیان کیا، ہم سے واصل بن حجان جو کبڑے تھے بیان کیا، کہا کہ میں نے مرور بن سوید سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ ان کے بدن پر بھی ایک جوڑا تھا اور ان کے غلام کے بدن پر بھی اسی قسم کا ایک جوڑا تھا۔ ہم نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ ایک دفعہ میری ایک صاحب یعنی بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ گالی گلوچ ہو گئی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے انہیں ان کی ماں کی طرف سے آر دلائی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہیں
اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماتحتی میں دے رکھا ہے، اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضہ میں ہو اسے وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ لیکن اگر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالو تو پھر ان کی خود بھی مدد کر دیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2545۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام جو اپنے آقا کا خیر خواہ بھی ہو اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرتا ہو تو اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2546۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے پاس بھی کوئی باندی ہو اور وہ اسے پورے حسن و خوبی کے ساتھ ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اسے شادی کر لے تو اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو غلام اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کر لے اور اپنے آقاؤں کے بھی تو اسے بھی 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2547۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو اور نیکوکار ہو تو اسے 2 ثواب ملتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، حج اور والدہ کی خدمت کی روک نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ غلام رہ کر مروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2548۔ ابو صالح نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنا اچھا ہے کہ کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجائے اور اپنے مالک کی خیر خواہی بھی کرتا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2549۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے کہا، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اپنے رب کی عبادت تمام حسن و خوبی کے ساتھ بجا لائے تو اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2550۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے برید بن عبداللہ سے، وہ ابو بردہ سے، اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غلام جو اپنے رب کی عبادت احسن طریق کے ساتھ بجا لائے اور اپنے آقا کی جو اس پر خیر خواہی اور فرما برداری کے حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرتا رہے تو اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2551۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام بن منبع نے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کوئی شخص کسی غلام یا کسی بھی شخص سے یہ نہ کہے، اپنے رب مراد آقا کو کھانا کھلا، اپنے رب کو وضو کرا، اپنے رب کو پانی پلا، بلکہ صرف میرے سردار میرے آقا کے الفاظ کہنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص یہ نہ کہے میرا بندہ میری بندی، بلکہ یوں کہنا چاہیے میرا چھوکرا میری چھوکری، میرا غلام۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2552۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا اور اس کے پاس اتنا مال بھی ہو جس سے غلام کی واجبی قیمت ادا کی جا سکے تو اسی کے مال سے پورا غلام آزاد کیا جائے گا، ورنہ جتنا آزاد ہو گیا ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2553۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، پس لوگوں کا واقعی امیر ایک حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، دوسرے ہر آدمی اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تیسری عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور غلام اپنے آقا کے مال کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، پس جان لو کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2554۔
زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب باندی زنا کرائے تو اسے بطور حد شرعی کوڑے لگاؤ، پھر اگر کرائے تو کوڑے لگاؤ، اور اب بھی اگر کرائے تو اسے کوڑے لگاؤ۔ تیسری یا چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ پھر اسے بیچ دو، خواہ قیمت میں ایک رسی ہی ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2555۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2556۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھے محمد بن زیاد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جب کسی کا غلام کھانا کھلائے اور وہ اسے اپنے ساتھ کھلانے کے لیے نہ بٹھا سکے تو اسے ایک یا دو نوالے ضرور کھلا دے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقمتا القمتین کے بدل میں اکلتا اوکلتین فرمایا، یعنی ایک یا دو لقمے، کیونکہ اسی نے اس کو تیار کرنے کی تکلیف اٹھائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2557۔ زہری نے بیان کیا کہ مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی حاکم ہے، اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا، امام حاکم ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، مرد اپنے گھر کے معاملات کا افسر ہے، اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا، عورت اپنے شوہر کے گھر کی افسر ہے اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا، خادم اپنے سید کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنی ہیں، اور مجھے خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مرد اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، غرض تم میں سے ہر فرد حاکم ہے اور سب سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2558۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی کسی سے جھگڑا کرے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2559۔